ہندوستانی مصنفین عام طور پر سن 1628 میں پانچویں مغل بادشاہ کے طور پر تخت نشین ہونے والے شہاب الدین محمد خرم المعروف شاہ جہاں کو ایک مثالی مسلم بادشاہ قرار دیتے ہیں کہ مغل دربار کی شان و شوکت ان کے دور میں اپنے عروج کو پہنچی، لیکن انہوں نے ایسے اثرات بھی چھوڑے جو بالآخر سلطنت مغلیہ کے زوال کا باعث بنے۔ مغل بادشاہ جہانگیر اور راجپوت شہزادی منمتی لقب بلقیس مکانی بیگم کے بیٹے شاہ جہاں اپنے دادا اکبر اعظم کی حکومت کے 36ویں سال میں 5 جنوری سن 1592 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت لاہور مغل سلطنت کا دار السلطنت تھا اور مغل شہنشاہ اکبر اعظم سن 1586 سے مغل شاہی خاندان کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ پیدائش کے چھٹے روز جہانگیر نے اپنے والد جلال الدین اکبر کو دعوت دی کہ وہ نوزائیدہ بچے کا نام تجویز کرے۔ شہنشاہ اکبر نے بچے کا نام خرم رکھا اور اپنی بے اولاد بیوی رقیہ سلطان بیگم کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی تربیت کرے۔ شاہ جہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک اور ہوش سنبھالنے کے بعد 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ پروان چڑھتے رہے۔ ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں کا ذہن اپنے والد کی نسبت عملی تھا، ذہن تیز اور حافظہ غیر معمولی تھا، تفصیل پسندی کی خاص صلاحیت تھی جو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی، سواری اور تیغ زنی کی مشقیں بھی کی اور روزانہ ورزش ان کا معمول بن گئی۔ وہ تیر کمان اور بندوق کے استعمال کے ماہر تھے، ان کی آواز شیریں تھی، فصاحت کے ساتھ فارسی زبان بولنے پر قدرت حاصل تھی۔ جہانگیر 3 نومبر سن 1605 کو مغل شہنشاہ بنے۔ اس تخت نشینی کے ساتھ ہی ان کے پہلے بیٹے خسرو مرزا کی بغاوت شروع ہو گئی۔ تذکرہ جہانگیری میں لکھا ہے کہ خسرو نے لاہور کا محاصرہ کر لیا جس کا دفاع دلاور خان نے کیا۔ جہانگیر جلد ہی ایک بڑی فوج کے ساتھ لاہور پہنچے اور بھیرووال کی لڑائی میں خسرو کو شکست ہوئی۔ خسرو اور ان کے ساتھیوں نے کابل کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چناب کو عبور کرتے ہوئے جہانگیر کی فوج کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ خسرو کو سب سے پہلے دلی لایا گیا، جہاں انہیں ہاتھی پر شاندار انداز میں بٹھا کر چاندنی چوک تک لے جایا گیا۔ گلی کے دونوں طرف ان کا ساتھ دینے والوں کو نیزوں پر پرویا گیا۔ خسرو یہ بھیانک منظر دیکھنے اور ان لوگوں کی چیخ پکار سننے پر مجبور تھے۔ یہ عمل متعدد بار دہرایا گیا۔ ودیا در مہاجن اور ایلیسین بینکسن فائنڈلی کے مطابق خسرو کی آنکھیں پھوڑ کر آگرہ میں قید کر دیا گیا، تاہم ان کی بینائی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ سن 1616 سے سن 1620 تک وہ شاہ جہاں کے سسر اور ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف خان کی تحویل میں رہے۔ سن 1620 میں انہیں شاہ جہاں کی تحویل میں دے دیا گیا اور 26 جنوری سن 1622 کو شاہ جہاں کے حکم پر خسرو کو دکن میں قتل کر دیا گیا۔ RP تھرپاٹی اپنی کتاب مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال میں لکھتے ہیں کہ گلا گھٹوا کر مارا گیا، مگر مشہور یہ کیا گیا کہ وہ کولنج کے درد سے مرے۔ خسرو کی بغاوت ختم کر کے جہانگیر نے لاہور میں قیام کیا۔ ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ لکھتے ہیں کہ قیام لاہور کے دوران ہی شاہ جہاں کو 21 مارچ سن 1607 کو پہلا فوجی منصب یعنی ہشت ہزاری ذات اور 5 ہزاری سوار مع تومان تیغ و تبل و علم تفویض ہوئے۔ نومبر سن 1607 میں شاہ جہاں کو اجین کی جاگیر اور حصار فیروزہ کی سرکار دی گئی۔ اس کے علاوہ شہنشاہ جہانگیر کی طرف سے شہزادے کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ سرخ خیمہ نصب کر سکتا ہے۔ یہ اجازت خصوصاً سب سے بڑے شہزادے کو دی جاتی تھی۔ ان اعزازات کے علاوہ ایک شاہی مہر ان کے سپرد کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ جملہ فرامین اور پروانوں پر ان کی مہر ضرور ثبت ہونی چاہیے۔ 27 مارچ سن 1612 کو ملکہ نور جہاں کے مشورے پر شہنشاہ جہانگیر نے شاہ جہاں کو 12,000 ذات اور 5,000 سوار کا منصب عطا کیا۔ ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں نے نور جہاں سے تب رنجش رکھنا شروع کی
جب ملکہ نے اپنے سابقہ شوہر سے پیدا ہونے والی بیٹی لاڈلی بیگم کو جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہریار سے سن 1620 میں بیاہ دیا۔ یہ بات قدرتی طور پر فرض کر لی گئی کہ ملکہ اب اپنا اثر و رسوخ اپنے داماد کی طرفداری میں استعمال کریں گی۔ بینی پرشاد نے لکھا کہ شاہ جہاں کے دوسرے بڑے بھائی پرویز مرزا 37 سال کی عمر میں شراب نوشی اور عیش و عشرت کی کثرت سے تباہ ہو چکے تھے۔ سن 1626 میں پرویز شدید بیمار تھے۔ ان کی موت 38 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک اور وارث کے راستے سے ہٹ جانے پر فوری طور پر شاہ جہاں کے ہاتھوں زہر دیے جانے کا شبہ کیا گیا۔ سن 1622 میں خرم جانشینی جیتنے کے لیے پرجوش بغاوت کرتے رہے۔ سن 1625 میں جہانگیر سے صلح کرنے تک سلطنت میں بے اثر گھومتے رہے۔ ترپاٹھی نے بہت سے واقعات لکھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ جہاں زیادہ تر بغاوت پر آمادہ رہے۔ جہانگیر نے ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اس نامبارک شخص نے اپنی سلطنت کے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رکھی ہے۔ جہانگیر کی وفات کے وقت شاہ جہاں جنار یا جنیر کے مقام پر تھے۔ جی پی ٹیلر نے لکھا کہ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں کے سسر آصف خان نے ان کے بھائی خسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بطور مغل شہنشاہ بٹھا دیا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد ترپاٹھی کے مطابق شہزادہ شہریار لاہور میں اپنے بالوں کے گرنے کا علاج کروا رہے تھے۔ لاہور میں شہریار نے اپنی حماقت کے سبب خود کو شہنشاہ مشہور کر دیا اور اپنے نام کے سکے جاری کروا دیے۔ عمرہ اور سپاہیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے 15 دن کے مختصر عرصے میں ان میں 70 لاکھ روپے تقسیم کر دیے۔ ادھر جی پی ٹیلر کے مطابق داور بخش کے لیے مسند عارضی ثابت ہوئی، اور جب خاندان کے دوسرے شہزادے یعنی دانیال مرزا کے بیٹے ہوشنگ مرزا طہماسپ اور تحمورث شاہ جہاں کے زیر عتاب آئے تو آصف خان نے داور بخش کو ایران فرار ہو جانے کا موقع دے دیا، لیکن یہ موقع ان کے لیے پائیدار ثابت نہ ہو سکا، اور اسی دوران لاہور میں 30 دسمبر سن 1627 کو شاہ جہاں کو مغل شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا، اور 23 جنوری سن 1628 کو شاہ جہاں کے حکم پر لاہور میں چاروں شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ ترپاٹھی کہتے ہیں آصف خان نے شاہ جہاں کی خواہش پر شہزادوں کو قتل کروا دیا اور لاہور میں شاہ جہاں کا خطبہ پڑھوایا۔ شاہ جہاں نے اپنے وحشیانہ اور شیطانی فعل قتل و غارت گری سے ایک ایسی خطرناک رسم کی بنیاد ڈال دی جس نے بابر کے خاندان کی قوت اور مغل سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا تھا۔ اگرچہ اور لوگ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے کو زندہ نہ رہے، لیکن شاہ جہاں نے اپنے کیے کا پھل ضرور پایا۔ ترپاٹھی لکھتے ہیں آخرکار بھائیوں، عزیزوں اور بھتیجوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر شاہ جہاں آگرہ میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہو کر سجدے کی رسم کو ختم کر دیا، اپنا نیا سن شروع کیا۔ اپنی تاج پوشی کے موقع پر 1,70,00,000 روپے خرچ کیے۔ اس رقم میں سے 30 لاکھ عمرہ کو ملی اور باقی تحفوں کی شکل میں شاہی خاندان کے حصہ میں آیا۔ نور جہاں کے لیے 2 لاکھ روپے کی سالانہ پینشن مقرر کر دی گئی۔ ملا محمد صالح کمبو نے شاہ جہاں نامہ میں شاہ جہاں کی تخت نشینی کے بعد ان کے روزمرہ کے معمولات پر مفصل بیان لکھا ہے۔ شاہ جہاں طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے قبل بیدار ہوتے، خود وضو کر کے خلوت گاہ سے متصل مسجد میں فجر کی نماز سنت اور پھر نماز فرض ادا کرتے۔ اس کے بعد دعائیں اور وظائف ادا کرتے اور اس تسبیح خواری سے فراغت کے بعد حرم سرا میں آ جاتے تھے۔ طلوع آفتاب کے بعد دریائے جمنا کے رخ مشرقی دریچے میں جھروکے میں بیٹھ کر عوام کو درشن دیتے تھے۔ اس وقت ہر شخص قرنش بجا لاتا اور ہر مظلوم کو بلا روک ٹوک کے شہنشاہ سے عرض کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ پھر جروکے سے اٹھ کر دربار خاص و عام میں آ جاتے اور اس ایوان کے دروازوں پر ہیبت ناک داروغے پہرے پر موجود ہوتے تھے، جو بغیر کسی اجازت کے کسی فرد کو اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ اس ایوان میں وزراء، مختلف ملکی و مالی مہمات انجام دینے والے اشخاص جمع ہوتے تھے
اور معاملات حکومت شہنشاہ کے گوشے گزار کرتے تھے۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد صوبیداروں کی درخواستیں دیکھنا ہوتی تھی اور ان درخواستوں پر مہر ثبت کرنا ہوتی تھی۔ اس ایوان میں 5 گھڑی قیام کے بعد اٹھ کر نشیمن چلے جاتے، جہاں مقربوں یا عمرہ کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں دیوان مال خالصہ محلات کے آمد و خرچ کی تفصیل اور جاگیرداروں کی تنخواہ کا حساب شہنشاہ کو پیش کیا جاتا تھا۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد جواہرات دیکھنے، گانا سننے یا تعمیرات کے متعلق احکامات جاری کرنے میں وقت بسر ہوتا تھا۔ اس کے بعد شاہ جہاں شاہ برج میں چلے جاتے، جہاں نشست محض 4 یا 5 گھڑی ہوتی تھی۔ شاہ برج میں شہزادے یا وزیر اعظم ہی ملاقات کر سکتے تھے۔ دوپہر 12 بجے محل سرا میں آتے اور کھانا تناول کرنے کے بعد قیلولہ، اور قیلولہ کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی ہوتی تھی۔ ظہر کے بعد ملکہ ممتاز محل کے ذریعے سے بیوہ اور بے سہارا خواتین کی امداد کرنی ہوتی تھی اور انہیں نقد و جنس یا اراضی عطا کی جائے۔ نماز عصر کے بعد نشیمن جانا ہوتا تھا اور نماز مغرب سے 4 گھڑی بعد تک امور دین و دنیا میں وقت صرف ہوتا تھا۔ اسی نشست میں کبھی کبھار شہنشاہ ہندی موسیقاروں سے راگ بھی سن لیا کرتے تھے۔ اس نشست کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی اور اس کے بعد محل سرائے شاہی میں چلے جانا معمول تھا۔ شب کے وقت پردے کے پیچھے سے اس خاص خوابگاہ میں شخصیات کی سوانح عمریاں، واقعات تاریخ اور زمانے ماضی کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ لباس ہمیشہ معطر رہتا تھا اور نشست بخور یا روح افزا عطریات سے معطر رہتی تھی۔ شاہ جہاں میں تعمیر کا جذبہ ایسا تھا کہ معمار شہنشاہ معروف ہوئے۔ اپنے پہلے دارالحکومت آگرہ میں 2 عظیم مساجد، موتی مسجد اور جامع مسجد کے ساتھ ساتھ تاج محل کے نام سے مشہور مقبرہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ تاج محل ان کے دور حکومت کا شاہکار ہے، جو انہوں نے اپنی تینوں رانیوں میں پسندیدہ ترین ارجمند ممتاز محل، آصف خان کی بیٹی ملکہ نور جہاں کی بھتیجی اور اورنگزیب کی والدہ کی یاد میں تعمیر کیا۔ شادی کے محض 19 برس بعد 14ویں زچگی کے دوران 38 برس کی عمر میں 17 جون سن 1631 کو ممتاز محل کی وفات جریان خون کے باعث ہوئی تھی۔ اپنے دوسرے دارالحکومت دلی میں شاہ جہاں نے ایک بہت بڑا قلعہ، دار محل لال قلعہ، اور ساتھ ہی ہندوستان کی بہترین مساجد میں سے ایک جامع مسجد تعمیر کروائی۔ لاہور کا شالامار باغ بھی انہی کے دور میں بنا۔ شاہ جہاں جہانگیر یا اپنے دادا اکبر سے زیادہ، لیکن اپنے بیٹے اورنگزیب سے کم راسخ العقیدہ تھے۔ وہ اپنی ہندو رعایا کے لیے نسبتاً روادار حکمران ثابت ہوئے۔ شاہ جہاں کا دور ادبی سرگرمیوں، مصوری اور خطاطی کے فنون کے فروغ کا دور تھا۔ فنون کے تاریخ دان میلو بیچ کے مطابق وہ زیورات کے ماہر کے طور پر مشہور تھے۔ انہیں فنون لطیفہ کے لیے فرصت میسر تھی اور شاید وہ خود بھی جواہرات تراشتے تھے۔ ان کے زیورات کا مجموعہ شاید دنیا میں سب سے شاندار تھا۔ شاہ جہاں کی حکومت کے 4تھے اور 5ویں سال مغل ریاستوں دکن اور گجرات میں قحط پڑا۔ فصلیں تباہ ہو گئی، جس سے لاکھوں افراد قلت خوراک کے باعث ہلاک ہوئے۔ عبدالحمید لاہوری نے اس قحط کی ہولناکیوں کو ان الفاظ میں بیان کیا: ہاتھ کھانے کی بھیک مانگنے کو بھڑے ہوئے تھے۔ ایک مدت تک کتے کا گوشت بکرے کے گوشت کے عوض بیچا گیا اور مردوں کی ہڈیوں ملا آٹا فروخت کیا گیا۔ قحط کی تفصیلی تصویر ایک انگریز سیاح پیٹر منڈی نے بھی پیش کی، جس نے تجارتی سرگرمیوں کے لیے سورت سے آگرہ اور پٹنہ کا سفر کیا تھا۔ سورت میں بیماری اتنی جان لیوا تھی کہ 21 انگریز تاجروں میں سے 17 مر گئے۔ سورت اور برہان پور کے درمیان راستے کا ایک بڑا حصہ زمینی تھا۔ قصبوں اور مردوں کو ایڑیوں کے سہارے باہر گھسیٹا جاتا تھا اور وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ راستہ آدھا رک جاتا تھا۔ اس دوران برہان پور میں شاہ جہاں کا پڑاؤ ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ لاہوری کے مطابق شہنشاہ نے چند کچن کھولے اور 20 ہفتے کے عرصے میں 1.5 لاکھ روپے خیرات میں دے دیے۔ شاہ جہاں نے زمینی محصول کے تخمینہ کا 11واں حصہ بھی واپس کر دیا۔
شاہ جہاں اپنی 30 سالہ حکومت کے دوران لگ بھگ 15 سال کسی نہ کسی مہم کے لیے دارالسلطنت سے باہر رہے۔ جون سن 1631 سے اکتوبر سن 1632 تک 4 مہینوں کے محاصرہ کے بعد پرتگالیوں سے دریائے ہوگلی کی بندرگاہ چھین لی گئی، جن پر ان کا کافی عرصہ سے قبضہ چلا آ رہا تھا۔ شاہ جہاں کا دور حکومت دکنی ریاستوں کے خلاف کامیابیوں کے لیے قابل ذکر تھا۔ سن 1636 تک احمد نگر کا الحاق ہو چکا تھا اور گولکنڈہ اور بیجاپور کو خراج پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ مغل اقتدار کو شمال مغرب میں بھی عارضی طور پر بڑھا دیا گیا۔ سن 1638 میں قندھار کے فارسی گورنر علی مردان خان نے اس قلعے کو مغلوں کے حوالے کر دیا۔ سن 1646 میں مغل افواج نے بدخشاں اور بلخ پر قبضہ کر لیا، لیکن سن 1647 میں بلخ کو چھوڑ دیا گیا اور سن 1649، سن 1652 اور سن 1653 میں اسے دوبارہ فتح کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی۔ ایرانیوں نے سن 1649 میں قندھار پر دوبارہ قبضہ کیا۔ بلخ اور بدخشاں کی مہمات اور قندھار کی بازیابی کی کوششوں نے سلطنت کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ستمبر سن 1657 میں شاہ جہاں بیمار ہو گئے۔ ملا محمد صالح کمبو اس بارے میں لکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے صوبوں میں امن و امان تھا کہ اچانک شاہ جہاں کی علالت نے ملک کی سیاسی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ 16 ستمبر سن 1657 کو شاہ جہاں پیشاب رکنے کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ اسی سبب پاؤں میں ورم نے مرض کو بڑھا دیا۔ علاج معالجہ جاری رہا مگر مرض جوں کا توں رہا۔ علاج سے 9 دن بعد شاہ جہاں نے بستر علالت سے دربار میں کسرے شاہی کے جھروکے سے درشن کروایا۔ باپ کے بیمار ہونے کے بعد شاہ جہاں کے 4 بیٹوں دارا شکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب کے درمیان جان نشینی کے لیے جدوجہد ہوئی۔ اس سیاسی چپلکش میں اورنگزیب فاتح رہے۔ انہوں نے سن 1658 میں خود کو شہنشاہ قرار دیا اور شاہ جہاں کو سن 1666 میں ان کی موت تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا۔ روایت ہے کہ اورنگزیب نے حکم دیا کہ ان کے والد کو ان کی پسند کی صرف ایک خوراک کی اجازت ہوگی اور شاہ جہاں نے چنوں کا انتخاب کیا۔ ابراہام ایرالی اپنی کتاب دی مغل تھرون میں لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے ہاتھوں معزول ہونے پر بیٹے نے شاہ جہاں پر طنز کیا کہ تم اب بھی خسرو اور پرویز کی یاد کو کیسے مانتے ہو، جنہیں تم نے اپنے تخت سنبھالنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور جنہوں نے تمہیں کسی قسم کی چوٹ نہیں پہنچائی تھی۔ ہریش چندر کے مطابق شاہ جہاں کے دور میں مالیاتی اصولیاں مغلیہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی، لیکن اشوتوش آڈیچیا اور ڈاکٹر انشل شرما کی تحقیق ہے کہ شہنشاہ کا اسراف سے بھرپور طرز زندگی، آرٹ اور فن تعمیر کے فروغ کے لیے بھاری اخراجات، ٹیکسوں کے لیے بہت زیادہ دباؤ اور فوج اور شاہی اعمال کی بڑھتی ہوئی بدعنوانی نے شاہ جہاں کے دور حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد شدید مالی کساد بازاری پیدا کی۔ بہت سے مورخین کی رائے یہ ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر شاہ جہاں کو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کا بنیادی ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مورخ ڈاکٹر A.L. سریو استو نے لکھا ہے کہ شاہ جہاں کے دور کو آرٹ اور فن تعمیر کے حوالے سے ہندوستانی تاریخ کا سنہری دور قرار دیا جا سکتا ہے، تاہم ان کی رائے ہے کہ شاہ جہاں کے دور میں انتظامیہ بدعنوان اور اشرافیہ لالچی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر S.R. شرما کے مطابق شاہ جہاں نے بحیثیت حکمران قومی وسائل کو پانی کی طرح بہایا۔ اخراجات پورا کرنے کے لیے لوگوں کو بھاری ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ شاہ جہاں مغل سلطنت کا عروج و زوال میں فرگس نکول نے لکھا ہے کہ شاہ جہاں وہ شخص ہے جس نے تخلیقی صلاحیتوں کو مغل بادشاہوں میں عروج پر پہنچایا۔ تاریخ میں انہیں اس طرح یاد کیا جاتا ہے، مگر یہی بادشاہ مغل سلطنت کے زوال کا ذمہ دار بھی تھا۔ تاریخی مغالطے۔ شاہ جہاں کا دور سنہری دور کے عنوان سے کی جانے والی رخسانہ افتخار کی تحقیق بتاتی ہے کہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں سلطنت کی مجموعی آمدنی کا 36.5% 68 شہزادوں اور امیروں کو تفویض کیا گیا۔
مزید 25% 587 افسران کو۔ گویا سلطنت کی کل 22 کروڑ روپے آمدن کا 62% 665 افراد کے تصرف میں تھا۔ چنانچہ یہ دور بادشاہوں، شہزادوں یا ان افراد کے لیے سنہری دور تھا جبکہ ہندوستان کی رعایا اس ریاست کے حقیقی متولی روٹی کے ٹکڑے سے بھی محروم رہے۔ فرانس کے طبی ماہر فرانسس برنیئر سن 1658 سے سن 1670 تک ہندوستان میں رہے۔ یہ شاہ جہاں کا آخری زمانہ تھا۔ برنیئر نے ہندوستان کا سفر نامہ تحریر کیا۔ یہ سفر نامہ سن 1671 میں پیرس سے چھپا۔ برنیئر نے لکھا تھا کہ بادشاہ اور عمرہ سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 6,000 ہزار مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ اشرافیہ طوائفوں کی بہت دلدادہ ہے اور عمرہ اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں مڈل کلاس طبقہ سرے سے موجود نہیں۔ ملک میں عمرہ ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ عمرہ محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی، سواریاں بھی اور درجن درجن نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔